میں نہ صرف تیار ہوں مگر بیسٹ پلیس ہوں اس وقت اس عہدہ کو سنبھالنے کے لیے۔ جس روپ میں جس شکل میں میاں صاحب اس دفعہ سامنے آ رہا ہے یہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والا میاں صاحب نہیں ہے، یہ ووٹ کا عزت دو والا میاں صاحب نہیں ہے، یہ وہی پرانا IGI والا میاں صاحب ہے۔ یہ ہمارا کامیابی ہے کہ مئی 10 پہ مارشل لاء ڈکلیئر نہیں ہوا، تو ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کریں، پھر امید رکھیں کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے سیاست کریں گے۔ کشمیر کا ہمارے سخت اعتراضات ہے، تو ان جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہے کہ ہم بس بات نہیں کریں گے، وہ میرے خیال سے اتنا کامیاب طریقہ کار شاید نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں۔ بہت شکریہ انٹرویو دینے کا۔ یہ انتخابات میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو اس عہدے کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار سمجھتے ہیں؟ جو اس وقت ملک کے مسئلے ہیں وہ تو کافی زیادہ ہے۔ ایک طرف ہمارا ایک ایسا معاشی بحران ہے جس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہو رہا ہے، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ دہشت گردی کا جو جو پوزیشن ہے کہ ایک بار پھر وہی دہشت گرد جن کو پاکستان نے قربانیاں دے کے شکست دلوائے تھے، ایک بار پھر ان کے وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا جمہوری اور آئینی اور ویسے جو حکومت کے حالات ہیں وہاں بھی ایک بحران واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں جس نفرت اور تقسیم کی سیاست پہلے خان صاحب کرتا تھا، اور جو میاں صاحب کا بھی روایت ہے کہ اسی قسم کی کچھ سیاست جو کیا جاتا ہے، جب ہم نے سیاست اب وہ سیاست ہی نہیں رہا، وہ ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکے ہیں، اور ملک بھر میں جو ایک ہائپر پارٹیزن شپ اور پولرائزیشن ایک قسم کے ایک بخار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بخار کو توڑنا ہے۔ اگر ہم نے باقی معاشی، جمہوری، دہشت گردی یہ سب دیکھنا ہے تو پہلے ہم نے وہ بخار توڑنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کے لیے میں بیسٹ پلیسڈ ہوں، تو تمام یہ چیزیں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میں نہ صرف تیار ہوں مگر بیسٹ پلیس ہوں اس وقت اس عہدہ کو سنبھالنے کے لیے۔ ابھی تک کی آپ کی انتخابی مہم کیسے رہی؟ آپ ماضی میں بھی بات کرتے رہے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو آپ کے خیال میں آپ کے اب وہ خدشات اب بھی موجود ہیں، اور اگر ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ جہاں تک کیسے ہمارا کیمپین تو شاندار رہا ہے، زبردست رہا ہے، جو عوام کا رسپانس ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے۔ ہم ملک بھر میں کیمپین، واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں میں کیمپین چلا رہے ہیں، اور جہاں میں ہم نے سب سے پہلے کیمپین شروع کیا، سب سے پہلے منشور دیا، اور جو رسپانس ہمیں مل رہا ہے وہ ماضی سے تو بہت بہتر ہے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، وہاں اس لیے کہ جو اپوزیشن اور وزیر اعظم کو مل کے انٹرم حکومت بنانے کا پریسیڈنٹ ہم نے ڈالا تھا، اور خان صاحب نے استعفیٰ دیا، قائد اختلاف تو راجہ ریاض صاحب تھا، جو کہ آج نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو انٹرم حکومت ہے، جو انٹرم حکومت سے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں، جو انٹرم حکومت سے جو بیوروکریسی لایا گیا ہے، وہ تو واضح ایک ٹلٹ ہے میاں صاحب کی طرف سے، اور ان کی طرف سے ضرور شکایت ہے کہ وہ نہ صرف دوسرے کو مگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے آئی ڈونٹ تھنک کہ انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ حکومت کس کی بنتی ہے، لیکن انتخابات کے بعد اگر آپ لوگ جیتتے ہیں تو کس جماعت کے ساتھ اتحاد بن سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال تو بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ اب دونوں سیاسی جماعتیں جو ہمارے علاوہ تو جو بڑے سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک قسم کی سیاست کر رہی ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست، وہ ایک قسم کی معاشی پالیسی پیش کر رہی ہیں جس سے اشرافیہ کو فائدہ ہوگا۔ ان کی جو روایت، جو ماضی کے جس طریقے سے وہ جمہوری پروسیس میں حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ ہمارے نظام ہو،
اس سے ہم اتنے مطمئن نہیں ہیں. تو میرے لیے تو یہ سوال کرنا از لائک دے سے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس لائک having to choose between the devil and the deep blue sea. میرا پریفرنس تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے اور امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا. جو نتائج آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر نتائج اس سے مختلف ہوتے ہیں تو کیا آپ ان ریزلٹس کو قبول کریں گے اور اسی سچویشن میں کیا آپ دوبارہ وزیر خارجہ بنیں گے؟ جہاں تک دوبارہ وزیر خارجہ اور وہ بھی ان کے ساتھ بننا وہ تو میرے لیے ناممکن ہے. اگر انہوں نے اسی قسم کی پرانی سیاست کرنا ہے تو میں اس پرانے سیاست کے ساتھ نہیں دے سکتا. اگر وہ یہ پرانی روایتیں توڑتے ہیں اور ایک نئی روایت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جس سے جمہوریت کو، ملک کو، معیشت کو فائدہ ہوگا، تو میں اگر ضرور ان کا وزیر تو نہیں بن سکتا لیکن اس چیز کے ساتھ دے سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا ریزلٹس سے میرا تو الیکشن کو قبول کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب جتنا جیسے میں نے کہا جتنا تنقید ہونا تھا، جتنے لیک آف لیول پلینگ فیلڈ کا اثرات ہونا تھا وہ تو اب تک جو ہوا وہ سو ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. میرا امید ہے کہ مجھے ایسے وہی چیزیں نہ ہوں جس سے ہمیں مجبوراً ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں اضافہ نہیں کمی ہو جائے. اس کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے کہ آپ نہیں قبول کریں گے نہیں، نتائج؟ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں ضرور قبول کروں گا اگر اس سے زیادہ، اس سے مزید، اس سے اور گڑبڑ نہ ہوا تو. سابق وزیر اعظم عمران خان پر 3 مقدمات میں جو ہیں ان کو سزائیں سنائی گئیں جس میں عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے. اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ عدت کے دوران کا کیس میں نے ابھی آپ سے پہلے لوکل چینل پہ اس پہ بات کیا ہے. انٹرنیشنل چینل میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ان سارے کیسز پر جو بھی عمران خان کی سزائیں سنائی گئیں ان کو، اس پر آپ کا کیا موقف ہے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں؟ یہ خان صاحب کا جو ماضی رہا ہے، جس طریقے سے وہ خوش ہوتا تھا اپنے مخالفوں پہ کیسز بناتے ہوئے، ہر کسی کو چور قرار دیتے ہوئے، نیب کا واہ واہ کرارتا ہوا، تو میں اس طریقے سے خان صاحب کی طرح سے اس چیز میں کوئی ذاتی خوشی تو محسوس نہیں کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا مستقبل میں یا مستقبل کی جو حکومت ہے اس میں آپ کو کیا کوئی کردار نظر آتا ہے؟ نہیں، مجھے پی ٹی آئی کا کردار نہ کسی صوبائی کی حکومت میں نہ وفاقی حکومت میں نظر آتا ہے. حالیہ ادوار میں ایک کیا اس کو کہیں کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ لوز کیا ہے سیاسی جماعتوں نے، اور عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ چند سیاسی جماعتیں ایک سیاسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے الیجڈلی ملٹری کا ساتھ دیتی ہیں اور اس سیاسی جماعت کو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سائیڈ لائن کر دیتی ہیں. تو کیا آپ کی جو جماعت ہے بشمول باقی سیاسی جماعتوں کے یہ کرنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام نہیں لگ سکتے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی دور میں ایسے رویہ نہیں رکھا. جہاں تک ہمارا سیاسی سپیس ہے اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ سیاستدانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے وہ سپیس کم ہوتا جا رہا ہے. اور 2 طریقے ہیں کہ ہم اپنا سپیس واپس لیں. پہلے کہ سیاستدان اپنا دائرے میں رہ کے کام کریں. جو بھی مئی 9 پہ ہوا وہ سیاست نہیں تھا، اور بالکل جو ہمارے اتحادیوں کا کبھی کبھار ان کا روایہ ہے وہ بھی سیاست کے دائرے سے باہر ہے. تو ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کریں، پھر امید رکھیں کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے سیاست کریں گے. دوسرا، سیاستدان کو ایک دوسرے کا عزت کرنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو یہ امید نہ رکھے کہ کوئی اور آپ کا عزت کرے گا. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جمہوریت کی بقا کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو نو میٹر واٹ از ہیپننگ، ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا ہوگا تاکہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے؟ ایک پری ریکویزٹ ہے جو کہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس حالات میں نہ پہنچیں. میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ
اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو. ہمارا اپوزیشن کو بھی اگر کوئی حکومت میں ہے تو اپوزیشن کا کچھ رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے. اب آپ سمجھے کہ اس ملک میں اگر May 9 کے جیسے واقعہ ہوتا تو یہ ہمارا کامیابی ہے کہ May 10 پہ مارشل لاء ڈکلیئر نہیں ہوا. اس لیے پاکستان کا تاریخ ایسا کچھ رہا ہے کہ 50% آف آر ٹائم سے زیادہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں رہے ہیں. اور آپ پھر اس قسم کا حرکت کر کے اس ہمارا فریجائل ڈیموکریسی میں یہ نہ ایکسپیکٹ کریں پھر کہ ہمارے جو جمہوری حالات ہیں, جو ہمارا سویلین سپیس ہے وہ بہتر ہوگا. میں نے تو اس وقت فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو فیصلے لیے ہیں ان فیصلے کی وجہ سے اس نے اپنی جماعت کو بند گلی میں دھکیل دیا. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو وہ بند گلی میں دھکیلا جائے. آپ نے کہا کہ آپ دوبارہ سے اتحادی حکومت اگر بنتی ہے یا حکومت جو بھی دوسری حکومت آتی ہے تو آپ اپنی انتخابی مہم میں آپ نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے, کرٹیسائز کرتے رہے فار آل دا ریزنس. آپ انتخابی آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں ان کے لیے تالیاں بجاؤں اپنے الیکشن کیمپین چلاتے ہوئے؟ اب میں کیا کروں کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے وزیر اعظم کے امیدوار کے ڈبیٹ ہونا چاہیے اور اس کے جواب میں نون لیگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین نے ذاتی حملہ کیا ہے میاں صاحب پہ. اب میرا خیال میں اس قسم کی تنقید بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. ہم ضرور اختلاف کر رہے ہیں اینڈ الیکشن جو ہے وہ اختلاف کرنے کا موسم ہے. ہمیں اس دوران جو ہمیں جو ڈفرینسز ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور کوئی عام بندہ کا امپارشل انالیسس بھی یہ ہوگا کہ جس روپ میں جس شکل میں میاں صاحب اس دفعہ سامنے آ رہا ہے یہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والا میاں صاحب نہیں ہے, یہ ووٹ کا عزت دو والا میاں صاحب نہیں ہے, یہ وہی پرانا IGI والا میاں صاحب ہے جس کے ساتھ دینا میرے لیے مشکل ہے اور جس کا سیاست پہ تنقید کرنا جائز. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ انہی کی جن کے آپ تنقید کر رہے ہیں انہی کی اتحادی حکومت میں آپ وزیر خارجہ رہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سیاسی غلطی تھی؟ میں دل پہ ہاتھ لگا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک خلیص نیت سے کام کی, دن رات کام کی, پورا کوشش یہ تھا ملک کے عوام کو فائدہ پہنچائیں اور خارجہ سطح پہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. مگر ساتھ جو ہمارا اتحادی تھے انہوں نے ان چیزوں پہ جو ان کی ذمہ داری تھے اس طریقے سے توجہ دینے کے بجائے ان کا ایک فوکس تھا کہ میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے, جس طریقے سے بنانا ہے وہ ان سے اس کے فرق نہیں پڑتا, نقصان ہو تو نقصان ہو, یہ کام ہم نے کرنا ہے. وہ پی ڈی ایم ہی نہیں رہا, وہ پی ڈی ایم کے بجائے PNA یا IGI کی طرح لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو obviously میں تو پی ڈی ایم یا کے ساتھ جو چلا وہ چلا, میں IGI کے سیاست نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ جو فاصلے, یہ جو دوریاں, یہ جو تنقید, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. نے جو منشور دیا اس پہ اپوزیشن پارٹیز نے کافی تنقید کی کہ جو پارٹی سندھ میں مفت بجلی نہیں دے سکی وہ وفاق میں کیسے دے گی. آپ کے خیال میں یہ تنقید جائز ہے؟ نہیں, نہ صرف جائز ہے, جہاں تک بجلی کے نظام ہے ایک تو وہ وفاق کا ایک ٹاپک ہے. میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے وہ 10 نکاتی ایجنڈا جس سے ہم انشاءاللہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے. میں نے نہ صرف وہ منصوبے جس کے میں نے ذکر کیا کہ میں کروں گا, جس میں سے ایک ہمارا گرین ٹرانزیشن, گرین انرجی پارک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی سطح پہ اور سولر بجلی کے تھرو 300 یونٹ غریب ترین لوگوں کو دلوانا تاکہ ہم اپنا کیٹلائز کر سکیں ہمارا انرجی ٹرانزیشن کا, وہ بھی ذکر ہے. اور باقی تمام ہمارے منصوبے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو کیسے فنڈ کریں گے وہ بھی, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اقتدار ملنے کی صورت میں آپ کا صدر کا امیدوار کون ہوگا؟ میں تو چاہوں گا کہ صدر, ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں, تو جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہر عہدہ کے لیے آپ کے امیدوار ہیں. ایک وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے, صدر کا امیدوار ہوتا ہے, ساتھ ساتھ سینٹ کا الیکشنز ہوں گے تو چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہونا چاہیے. میرا امیدوار تو صدر زرداری ہوگا.
حکومت ملنے کی صورت میں سفارتی ترجیحات آپ کی کیا ہوں گی، خاص طور پر امریکہ، چائنا، مڈل ایسٹ کے حوالے سے؟ جہاں تک چین کے سوال ہے، ہمیں اپنا جو تعلقات ہے وہ اچھے انداز سے آگے لے کے جانا پڑے گا، اور جس سوچ کے ساتھ صدر زرداری نے، پریزیڈنٹ شی نے سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، اسی سوچ کے مطابق اس کانسیپٹ کو اس کی آخری جو کنکلوژن پوائنٹ ہے وہ میں تیزی کے ساتھ وہاں پہنچانا چاہوں گا۔ جہاں تک امریکہ ہے یا تو ویسٹ ان جنرل ہے، ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ پاکستان وہاں جو اپنا کوآپریشن کی موڈالٹیز ہے اس میں اضافہ ہو۔ جہاں تک ہمارا ریجن کی بات ہے، وہاں میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ریجن کے پالیسی کے بڑا غور کریں اور پوچھے اپنے آپ سے کہ ہمارا 4 ہمسایہ ملک میں سے ہم صرف ایک سے کاروبار تفصیلی طور پہ کرتے ہیں، صرف ایک سے ہمارا تعلقات آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت اچھا انداز سے چل رہے ہیں، باقی رہے وہ جو 3 جن سے ہم نہ صحیح طریقے سے اچھے انداز سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، وہاں میں چاہوں گا کہ ہمارا پورا فارن پالیسی پہ پہلے ہم کنسنسس بنائیں، اپنے عوام کے فائدوں کو آگے رکھتے ہوئے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تمام ممالک کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہو مگر کاروبار ہو۔ اگر ایشوز ہیں جیسے دہشت گردی کا ایشو ہے، ہمارا ایشو بھی ہے، افغانستان کا بھی ایشو ہے، ایران کا بھی ایشو ہے، انڈیا کا بھی ایشو ہے، تو ہم مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے۔ کشمیر کا ہمارے سخت اعتراضات ہے، تو ان جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہے کہ ہم بس بات نہیں کریں گے، وہ میرے خیال سے اتنا کامیاب طریقہ کار شاید نہیں ہے، اور ہمیں وہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں بات کیا جائے۔ جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے، اگر ہم چین کے ساتھ اکنامک کوریڈور نارتھ ٹو ساؤتھ کا بنا سکتے ہیں، تو ہم ایک خواب یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا ایسٹ ٹو ویسٹ کا کوریڈور ہو، مگر اس کو حقیقت بنانے کے لیے بہت سی ڈپلومیسی، بہت سی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، مگر میرا خیال میں whenever there is a will there is a way، اور ہمیں بھرپور کوشش اس چیز کے کرنا چاہیے۔ اچھا، given what you have said، ایک یہ کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، ساتھ دوسرا آپ کی یہ جو باتیں آپ نے کی، اس سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ اور دیگر اپنے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ایک سٹیپ لینا چاہتے ہیں، خاص طور پر ٹریڈ کے معاملے؟ اپنا کوشش تو پورا کروں گا، اس کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو کافی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں ہمسایہ ملک کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے، کوئی ایکشنز کی وجہ سے، وہ سب کچھ اپنی جگہ۔ میرا اپنا کوشش ہوگا کہ پہلے میں اپنا ملک میں یہ کنسنسس بنائے کہ نہ صرف پاکستان کے مستقبل مگر ہمارا ریجن کا مستقبل پہ ہم اثر کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا ریجن میں اختلاف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کا کردار یہ اوور آل جیو پولیٹیکل سیناریو میں کچھ ایسے ہو کہ ہم ایک پل کا کردار ادا کریں۔ اچھا، ڈو یو تھنک اسرائیل از ورتھ ہیونگ پیس ود، یا اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائز کیے جانے چاہیے؟ پاکستان کا پالیسی اسرائیل کے بارے میں واضح ہے، اس میں تب تک ترمیم نہیں آ سکتے، چینج نہیں آ سکتے جب تک یونائٹڈ نیشنز کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، پوزیشن ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک فلسطین کے عوام کو اپنا ریاست نہیں دلوایا جاتا، جب تک فلسطین کے عوام اور فلسطین کے حکمران یہ نہیں کہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے، تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ گنجائش ہے کہ پاکستان اس قسم کا کوئی پوزیشن لے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ملک کی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتا ہے؟ I don't believe in declaring everybody a national security threat، مگر دنیا کے لیے یہ جو حالات آج کل ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک نہج سے ہم گزر رہے ہیں۔ ناہید خان جو ہیں وہ آپ کی والدہ کے پرانی جو ہے دوستوں میں یا ساتھیوں میں سمجھی جاتی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، تو مبینہ طور پر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیوں سائیڈ لائن کیا گیا؟
میں سمجھتا ہوں، میں ویسے اتنا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. ہر کسی کا اپنا مرضی ہے، وہ پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی سے دور کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کیا، اور اب ان کو میں اس پہ مزید بات تو کرنا بھی نہیں چاہوں گا. آئی تھنک یہ پرانی بات ہو گئی ہے. آپ ایک بڑی شخصیات میں، سیاسی شخصیات میں سمجھے جاتے ہیں، اور لوگ آپ کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو آپ شادی جو ہے وہ کب کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس. جو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور میں آپ کے یہ سوال کا جواب دوں گا تو میں نے یہ تمام باتیں کی ہیں اس پورا انٹرویو میں، وہ اڑ جائیں گے. اور یہی بات، اس سوال کا جواب آپ کا سوشل میڈیا پہ اور آپ کا ہیڈ لائنز پہ چلے گا، تو میں پریفر کروں گا کہ اس سوال کا جواب میں نہ ہی دوں. بہت شکریہ. تھینک یو.